جس طرح خواتین میں مینوپاز کا ایشو ہوتا ہے, کیا مردوں میں بھی کوئی ایج لمٹ ہوتی ہے؟ ان کے بھی کوئی سیکس ہارمونز ایسے ہوتے ہیں جس کے بعد وہ بچے پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی؟ اور میں سوال تھوڑا کمپلیٹ, اور سیکس ہارمونز کو بوسٹ کرنے کا کیا طریقہ کار ہے آرگینیکلی یا اس طرح کے کسی ٹریٹمنٹ سے اگر کسی کو کوئی ایشو ہوتا ہے؟ ایبسلیوٹلی 50 کے بعد مردوں میں ٹیسٹوسٹرون جو ہے وہ ریپڈلی ڈکلائن کرنا شروع کر دیتا ہے, بٹ فار اے نارمل میل ان کی چائلڈ پروڈیوسنگ کیپیبلٹی تو ٹل دے آر الائیو وہ رہنی چاہیے. ٹھیک ہے, ٹیسٹوسٹرون اتنا نہیں ڈراپ کرنا چاہیے کہ آپ بچہ پیدا کرنے کے قابل نہ ہو. مردوں میں سب سے بیسٹ جو آرگینک ہرب ہے جو ٹیسٹوسٹرون لیول بوسٹ کر سکتی ہے, ایکچولی 3 ہے, اور میرا ایک پروڈکٹ بھی سپرمین پاؤڈر کے نام سے اویلیبل ہے, اور میں بتا بھی دوں گی کہ کن لوگوں نے سپرمین یوز نہیں کرنا. میں نے شلاجیت, مکا روٹ اور ٹرائبلس ٹریسٹرس تینوں کا کمبینیشن سپرمین پاؤڈر کے نام سے لانچ کیا ہوا ہے. اور شلاجیت وہ ہرب ہے جو بڑی فیمس ہے آپ کے پاس, ٹرائبلس بھی ٹیسٹوسٹرون بوسٹ کرنے میں سب اس کو یوز کر سکتے ہیں ایکسیپٹ فار ہارٹ پیشنٹس. آپ نے اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر یوز نہیں کرنا. جن لوگوں کا پیٹ خراب رہتا ہے, جن لوگوں کے جسم میں گرمی رہتی ہے, آپ کیسے پہچانیں گے آپ کے جسم میں گرمی رہتی ہے؟ آپ کو میٹ سوٹ نہیں کرتا, آپ کو اسٹول ٹوٹ کے آتا ہے, آپ تیز مزاج ہیں, آپ کو اکثر بخار رہتا ہے, ان 3 لوگوں نے صرف خالی میری ویڈیو دیکھ کے یوز نہیں کرنا, باقی سارے یوز کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آج کل آپ کو پتا ہے کریمز بہت زیادہ ہیں اور بڑی سستی کریمز ہیں, اور لوگ اس چکر میں ہوتا ہے کہ رنگ گورا ہو جائے گا. ایک تو ویسے رنگ گورا ہونا مطلب کیا ہے؟ مطلب جو بھی اللہ نے آپ کو دے دیا ٹھیک ہے, لیکن چلیں پھر بھی اگر لوگ چاہتے ہیں تو کیا کوئی ایسا فارمولا ہوتا ہے کہ اچانک ہی کالے سے گورے چٹے ہو جائیں؟ اور یہ جو کریمز ہوتی ہیں اس کے کوئی فائدے بھی ہوتے ہیں؟ دیکھیں ایسے فارمولاز تو ہیں, اب اتنی سرجریز ہوتی ہیں اور اتنے ایستھیٹک پروسیجرز ہوتے ہیں کہ لوگ کالے سے چٹے ہوتے ہیں, ہر دوسرا انسان ہو رہے ہیں لوگ, لیکن میں ان کے حق میں نہیں ہوں. ٹھیک ہے. اچھا دوسری چیز, آئی ڈونٹ ہولڈ اینی تھنگ اگینسٹ سستی چیزیں, لیکن میرا ایسا ماننا ہے جو بھی چیز سستی ہوتی ہے کسی وجہ سے سستی ہوتی ہے, موسٹلی گھٹیا ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اگر اتنا آسان ہوتا تو پھر سارے ہی ہو جاتے. ٹھیک ہے. پہلے تو پلیز کنٹینٹ رہنا شروع کریں اپنے کمپلیکشن سے. ہاں آپ اپنی اسکن کو بیٹر کرنے کی کوشش کریں, وہ بہت اچھی بات ہے. اور یقین کریں چاہے آپ کا, مجھے تو ڈارک کمپلیکشن بہت اچھا لگتا ہے, لیکن اگر آپ کا کمپلیکشن کتنا بھی ڈارک ہے, آپ کی اسکن اچھی ہے نا, اور کسی کا فیئر کمپلیکشن اور اس کی اسکن اچھی نہیں ہے, وہ کچھ نہیں لگے گا آپ کے سامنے. اگر آپ کی اسکن اچھی ہے تو اسکن ریڈیٹ کرے تو وہ ایک الگ ہی طرح کی خوبصورتی ہوتی ہے. میں بالکل بھی حق میں نہیں ہوں چاہے مہنگے پروسیجرز ہوں, سیف پروسیجرز ہوں, کمپلیکشن کو امپروو کرنے کے ان کے. ہاں آپ کو اپنی اسکن کو امپروو کرنا چاہیے, اور اسکن کو امپروو کرنے کے لیے اگر آپ اچھے ایکسپینسو فیشیلس بھی افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ کریں. اور اسکن کو امپروو کرنے کے لیے بہت ساری ہربل چیزیں ہو سکتی ہیں. دیر از اے لاٹ دیٹ کین بی ڈن. سب سے پہلے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایجنگ, عورتوں کو یہی ہوتا ہے نا کہ ایجنگ ڈیلے ہو, ویسے تو بڑھاپا ایک میڈل ہے, اس کا مطلب اللہ نے آپ کو دنیا میں زیادہ ٹائم دیا ہے, لیکن ٹھیک ہے عورتوں کے اس میں ہوتا ہے, میں بھی ایسی ہوں, ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ایجنگ ڈیلے ہو. تو بیسٹ چیز یہ ہے آپ کے پاس کہ آپ شوگر نہ لیں. جتنی جلدی شوگر آپ کو بوڑھا کرتا ہے نا, اور ویجیٹیبل آئل آپ کو بوڑھا کرتا ہے, کوئی نہیں بوڑھا کر سکتا. آپ یقین کریں میری ابھی ساری کلاس فیلوز کے یہاں پہ کروز فیٹ ہے ماشاء اللہ, وہ جو رنکلز ہوتے ہیں مجھے ابھی تک نہیں آیا ہے, اور اس کی ریزن یہ ہے کہ میں شوگر نہیں لیتی ہوں اور میں تلا ہوا کھانا نہیں لیتی ہوں. جب آپ شوگر لیتے ہیں نا, آپ کی جو اسکن کی پروٹین ہے کولیجن, وہ اندر جا کے اس کے ساتھ ایک اسٹکی کمپاؤنڈ بنا دیتی ہے جس کو AGE کہتے ہیں, ایڈوانس گلائکیشن اینڈ پروڈکٹ. یہ جو AGE ہے آپ کے پاس, یہ ایسے اسکن پہ رنکلز لے کے آتا ہے. آپ باہر سے جو مرضی کرتی رہیں, جتنے بھی فیشیل کراتی رہیں, لیکن اگر آپ اس ایستھیٹک کلینک سے نکل کے جا کے ڈونٹ اور آئس کریم کھائیں گی نا, کچھ نہیں ہونا, یہ کہیں نہیں جانا. تو سب سے پہلے تو اپنا ڈیٹاکس اسٹارٹ کریں. آپ جتنی انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کریں گی, جتنا آپ جنک فوڈ سے دور رہیں گی, اور جتنا آپ اسٹریس فری رہیں گی, اور جتنا وہ جو میں نے بتایا آپ شتاوری اور اس طرح کے ہربز لیں گی, ایسٹروجن اوپر رہے گا نا, آپ کی اسکن اتنی ہی اچھی رہے گی. اس کے علاوہ اپنی ڈائٹ میں کولیجن بوسٹنگ فوڈس لیں. دیسی مرغی کی ہڈیوں کی یخنیاں کھائیں. جتنا کولیجن دیسی مرغی کی ہڈیوں کی یخنی میں ہے نا, کولیجن آپ کا وہ پروٹین ہے نا جو اسکن کی تناؤ, الاسٹیسٹی, جوانی کے لیے رسپانسبل ہے. پھر وائٹامن سی رچ فوڈز انکلوڈیڈ رکھیں. وائٹامن سی جب تک باڈی میں نہ ہونا تو کولیجن کی سنتھسس کا فائنل سٹیپ نہیں ہو سکتا, کولیجن بن نہیں سکتا. لوگ سمجھتے ہیں کنو میں سب سے زیادہ وائٹامن سی ہے. دنیا میں سب سے زیادہ وائٹامن سی آملہ میں ہے. آملہ پاؤڈر بھی میرا اویلیبل ہے, آپ چاہیں تو میرا بھی یوز کر سکتے ہیں. آملہ سے آپ کو امیڈیٹلی فیل ہوگا آپ کی اسکن اچھی ہو رہی ہے. ایلو ویرا جو ہے, اگر آپ کو ایلو ویرا سے الرجی نہیں ہے تو, میرا اپنا حالانکہ ایلو اسکن پروڈکٹ ہے لیکن مجھے ایلو ویرا سے الرجی ہے تو میں اس کو یوز نہیں کرتی. ایلو ویرا سے اگر آپ کو الرجی نہیں ہے, آملہ, ایلو اور ہلدی سے بہترین ماسک اسکن کے لیے کوئی ہو ہی نہیں سکتا. میرے پاس تینوں اویلیبل ہے. ایلو ویرا کی بہت زیادہ بات کرتے ہیں بہت, بیکاز ایلو ویرا از امیزنگ. ایلو ویرا کی بلکہ میری 2 پریپریشنز ہیں حافظ صاحب, ایک گٹ کے لیے ایلو گٹ کے نام سے, ایک اسکن کا ایلو اسکن کے نام سے, بیکاز یہ گٹ کا بھی مائکرو بایوم امپروو کرتے ہیں, اور ایلو ویرا میں ایبلٹی ہوتی ہے. گٹ کی میں نے الگ پریپریشن بنائی ہے کہ جو اگر فار ایگزامپل اسٹمک کے اندر زخم ہے نا, تو اس کو اندر سے جا کے ایسے اس پہ لائننگ بنا دے گا. کتنا کی ہیلنگ پلانٹ ہے. تو ایلو ویرا کو وہ آیورویدا میں پتہ نہیں کیا کہا جاتا ہے, کون سی کماری سم تھنگ, وہ بڑا اس کا وہ نام ہے, یعنی بہت سارے فوائد اس کے, جس میں سے اسکن اینڈ گٹ اٹس ویری فیمس, بالوں کے لیے بھی بہت اچھی ہے.
جو ہم شروع میں کریم کی بات کر رہے تھے نا, میں نام نہیں لے رہا کسی بھی کریم کا, یو کے میں اور اس طرح کے اور کنٹریز میں وہ بین ہے. وہاں پہ آپ پہلے کچھ لوگ بیچتے تھے آن لائن, اس کے اندر پتہ نہیں کون سی چیز ہوتی ہے جو کینسر کاز کرتی ہے, ایسا کچھ جو اس کا نام نہیں آتا, اس لیے وہ باہر تو ایسی چیزیں بین ہے جو یہاں پہ ہر بندہ بنا رہا ہے اور لوگ خرید بھی رہے ہیں اس کو. میں تو کہتی ہوں حافظ صاحب, یہ منہ پہ بلیچ کرنا بھی بین کرنا چاہیے. آپ کیا کریں, منہ پہ ہائیڈروجن پر آکسائڈ لگا رہے ہیں. ہائیڈروجن پر آکسائڈ از اے کلر آف اسکن سیلس. اس وقت تو آپ کو اپنی اسکن بڑی اچھی لگتی ہے, تھوڑی یہ وہ ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر ڈاؤن دا روڈ جا کے چھائیاں, دھبے, کالے نشان اور 100,000 قسم کے نقصان ہو جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں حالانکہ, اور ہر پارلر میں پریکٹس ہو رہا ہے بلیچ. بالکل. سردیاں ہیں اور کنو مالٹا لوگ بہت زیادہ کھاتے ہیں, اس کے کیا فوائد ہیں اور کیا کوئی نقصان بھی ہے, کس کو نہیں کھانا چاہیے, کس کو کھانا چاہیے؟ دیکھیں, جن لوگوں کے جسم میں کولڈ انٹالرنس ہوتی ہے اور ہوتی ہے, جن کے جسم میں ان کو سمجھ آئے گی, جن کے جسم کی ٹھنڈی تاثیر ہوتی ہے ان کو کوئی بھی سٹرس نہیں لینا چاہیے. میرے پاس پیشنٹس آتے ہیں کولڈ اسٹریس کے, جن کا ہم کولڈ اسٹریس کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. جتنے بھی لوگوں کے, آپ میں سے جتنے بھی لوگوں کو سٹرس کھا کے زکام بخار ہوتا ہے نا, آپ سب کے جسم کی ٹھنڈی تاثیر ہے, تو ان لوگوں کو نہیں لینا چاہیے. باقی سب کے لیے بہت اچھا ہے. کنو بہترین چیز ہے, وائٹامن سی کا ون آف دا ریچسٹ سورسز ہے آپ کے پاس. بٹ دین اگین آپ کے پاس اس میں فرکٹوز کانٹینٹ زیادہ ہوتا ہے. فرکٹوز اللہ تعالیٰ کا بنایا شوگر ہے, بٹ دین اٹ از اگین شوگر. تو دن میں 1 یا 2 سے زیادہ نہ کھائیں, دیٹ از انف, اٹ از ہیلدی. اور مچھلی کس ایج پہ, خاص طور پہ بچوں کے لیے, کیا بچوں کے لیے, جیسے سنا ہے کہ مچھلی کھا کے جی بڑا گرمی ہو جاتی ہے, یہ ہو جاتا ہے, تو بچوں کے لیے کوئی ایج لمٹ ہے؟ اور بڑوں کے لیے کس کو نہیں کھانی چاہیے؟ کھانی تو میرے خیال میں کھانے کے تو فوائد ہیں ہی ہیں, نقصان کیا ہے؟ انلیس اینڈ انٹل آپ کو فش سے اسپیسیفکلی فوڈ الرجی نہیں ہے, سب کو کھانی چاہیے. اتنا بہترین کھانا ہے فش میں. آپ کے پاس اتنے زیادہ اومیگا 3 فیٹی ایسڈز ہیں, اور سردیوں میں تو بہت زیادہ اچھی ہے. میں نے بھی بتایا, سردیوں میں آپ وہ ڈائٹ لیں جو جسم کو اندر سے نمی دیتی ہے. فش میں آپ کے پاس اومیگا 3 فیٹی ایسڈ ہوتے ہیں, اور فش خریدتے وقت ہمیشہ کوشش کیا کریں کہ آپ فیٹی فش لیں. فش میں جتنی زیادہ چربی ہوگی وہ آپ کی صحت کے لیے اتنی زیادہ اچھی ہوگی. اور آپ کے بچے جیسے ہی کھانا شروع کرتے ہیں, پلیز آپ کوشش کریں کہ آپ ان کو ہفتے میں کم از کم 3 بار 6 سے 8 آؤنس فش کی سرونگ دیں, کیونکہ فش یہ متھ نہیں ہے, فش از ایکچولی برین فوڈ. آپ کے جو دماغ کا گرے میٹر ہے, گرے میٹر وہ حصہ ہوتا ہے جو آپ کے انٹلیکٹ کے لیے, آپ کے ڈیسیژن میکنگ پاور کے لیے, آپ کے ایگزیکٹو ڈیسیژنس کے لیے رسپانسبل ہوتا ہے. گرے میٹر کا آدھا حصہ اومیگا 3 فیٹی ایسڈ سے بنا ہوتا ہے. فش میں وہ فیٹی ایسڈ ہوتا ہے. اگین فش از ہائی کوالٹی پروٹین. پروٹین 2 ٹائپ کا ہوتا ہے, ہائی کوالٹی, لو کوالٹی. ہائی کوالٹی جو جسم میں جلدی ایبزارب ہو جائے, اور لو کوالٹی جو جسم میں جلدی ایبزارب نہ ہو. جو آپ کے پاس اینیمل میٹ ہوتا ہے وہ ہائی کوالٹی پروٹین ہے. پروٹین مل رہا ہے, دماغ تیز ہو رہا ہے, کیوں نہیں کھانی؟ بالکل کھانی ہے. اور بچوں کو بھی کسی بھی ایج سے, ہر ایک کو کھانی چاہیے. بچوں کو ہفتے میں کم از کم 3 بار دیں, کم از کم. ایکسلنٹ. جی.